خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور پرنور ولادت و سعادت کی مناسبت سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ایام عظمت نسواں 18 تا 21 جمادی الثانی دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں شان و شوکت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں محافل میلاد کانفرنسوں اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں پروقار محفل میلاد اور دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کا اہتمام کیا گیا۔ خطیبات و ذاکرات نے بارگاہ معصومہ کونین میں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور آپ کے اسوہ مبارک کو طبقہ نسواں اور مظلوم اور محروم اقوام کے لیے سنہری باب اور بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ خطیبہ سیدہ فرزانہ نقوی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ادیان عالم میں اسلام منفرد دین مبین ہے جو عظمت نسواں کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ امت مسلمہ اور مظلوم اقوام عالمی شیطانوں اور استعمار کے حصار میں ہیں، جس کی وجہ سے مظلوم کی انتہا ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس تشویشناک صورتحال کے مقابل مشاہیر اسلام دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے سے ظلم و بربریت اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تقریب میں منظور کردہ اعلامیہ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو امنستان بنانے کے لیے موسوی امن فارمولے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کیا جائے، جس کی بعض شقیں نیشنل ایکشن پلان کی توثیق کرتی ہیں۔ ایام عظمت نسواں کی مرکزی محفل میں سیدہ بنت موسیٰ موسوی، سیدہ ام لیلہ مشہدی، زیدی سسٹرز، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول موسوی، ردا ارشاد نقوی، نادیہ زہرا، ذاکرہ عین البطول، ذاکرہ ہنا جعفری، خواہران زرین، فاطمہ حرم کشف، سمن ردا نایاب، زہرا نقوی، فاطمہ حسن، ابریز فاطمہ، عریشہ کاظمی، سمرہ شاریہ، سمین کاظمی اور رابیل ہمدانی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل کے اختتام پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے وضع کردہ پاکیزہ اصولوں ولائے علی عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت و وابستگی مرکزیت پر عمل پیرا ہونے کے عہد کا اظہار کیا گیا اور عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، استحکام، کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلومین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ دریں اثنا راولپنڈی میں ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ قم ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں باوقار تقریب سعید منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے قاسم الحسینی نے کہا کہ خاندان رسالت کی مودت اجر رسالت ہے، لہٰذا دنیا بھر کی خواتین معظمہ مقدسہ کے سیرت اور کردار کو مشعل راہ بنا کر معاشرے کو طبقاتی تفریق سے نجات دے سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ذلت کی علامت سمجھی جانے والی نساء کو وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے رفعت و عظمت کی معراج عطا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حقوق نسواں کے لیے ڈٹ جانے کا درس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ تقریب میں قرارداد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ مکتب تشیع کے دینی حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے موسوی جنیجو معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ عقیدہ و وطن کے لیے TNFJ کسی بھی قربانی سے ہرگز دریغ نہیں کرے گی۔ عزاخانہ معصومہ قم میں ہونے والی محفل میلاد سے سید کوثر رضا زیدی، سید حسن کاظمی، ذاکر مطیع الحسنین کاظمی، سید اعزاز نقوی، عواب حیدر موسوی، سید ضیاف حیدر کاظمی، علی رضا رضاوی، مولانا وقار حسین قمی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر منقبت و قصیدہ خوانی کی گئی اور بارگاہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میں منظوم کلہائے عقیدت بھی پیش کیے گئے۔ اختتام پر دنیا بھر کے مظلوم اور محروم طبقات اور اقوام کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سرگودہ ریجن کا اہم اجلاس شہر سرگودہ میں علامہ سید غضنفر عباس کاظمی کی رہائش گاہ پر منعقد کیا گیا، جس میں ریجن کے تمام ضلعی نمائندگان، عہدیداران اور اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت پنجاب کے صدر TNFJ علامہ سید باقر علی نقوی نے کی، جبکہ ناظم الامور TNFJ پنجاب علامہ مقصود رضا عابد مہمان خصوصی تھے۔ سرگودہ ریجن کے اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عہدیداران نے خاص
خاص طور پر شرکت کی، جن میں نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، سیکرٹری اطلاعات TNFJ پاکستان، نائب صدر پنجاب TNFJ مخدوم طفیل سبزواری، سید جابر نقوی، شفقت علی ترابی اور دیگر عہدیداران شامل تھے۔ اجلاس میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر علامہ باقر علی نقوی نے ملت جعفریہ کو عزاداری کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور حکومتی موقف سے آگاہ کیا۔ علامہ باقر نقوی نے کہا کہ عزاداری کی راہ میں غیر اعلانیہ بندش نافذ ہے، جسے ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور تحفظ عزاداری کا علم بلند کر کے عزاداروں کو حالات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ TNFJ پنجاب کے صدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ستم برداشت کر لیں گے، لیکن عزاداری کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب علامہ مقصود رضا عابد نے اجلاس سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ کی فقیرانہ اور مدبرانہ قیادت کو سلام عقیدت پیش کیا۔ علامہ مقصود رضا عابد نے کہا کہ سرگودہ دارالعلوم محمدیہ درسگاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقائے موسوی نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی۔ اجلاس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، مخدوم سید طفیل حسین سبزواری، سید جابر حسین نقوی، علامہ انصر عباس اعجاز، علامہ غضنفر عباس کاظمی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر علامہ سید غضنفر عباس کاظمی کو TNFJ سرگودہ ریجن کے لیے ناظم الامور مقرر کیا گیا، جبکہ علامہ انصر عباس اعجاز کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سرگودہ ریجن کے لیے صدر نامزد کیا گیا۔ نومنتخب عہدیداران نے اپنے خطابات میں پاکیزہ مقاصد اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نصب العین کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لانے کے عہد کا اظہار کیا۔ نومنتخب عہدیداران نے آقائے موسوی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ جدوجہد کو سلام عقیدت پیش کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سرگودہ ریجن کے اجلاس میں اختتام پر وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، استحکام، قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی نے علامہ انصر عباس اعجاز کو صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سرگودہ نامزد ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بابا فرزند علی شاہ نے اپنے تہنیتی پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکیزہ مشن ولاء و عزا، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کے لیے علامہ انصر عباس اعجاز کی قیادت میں سرگودہ کے سادات و مومنین بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور بارگاہ ولایت و امامت میں اس کا عظیم اجر حاصل کریں گے۔ شہید راہ عزاداری، شہید حق زہرا، خطیب بے بدل، مبلغ ولایت علامہ ناصر عباس آف ملتان کے سانحہ شہادت کو 12 برس بیت گئے۔ 15 دسمبر 2013 کو شقیع القلب دہشت گردوں نے آواز ولائے علی، صدائے حق زہرا کو خاموش کرنا چاہا، جس کے نتیجے میں علامہ ناصر عباس آف ملتان کو شہادت کا عظیم ترین مرتبہ حاصل ہوا اور ان کی آواز کی گونج صداقت کے امین بن کر اور زیادہ پھیل گئی۔ علامہ ناصر عباس آف ملتان جس قدر بڑے خطیب، عالم دین، مبلغ عزا تھے، اس سے بڑھ کر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد کے عقیدت مند اور رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے سپاہی تھے۔ آقائے موسوی کی روحانیت سے اس قدر متاثر تھے کہ جب بھی علی مسجد آتے عقیدت سے آنکھوں میں آنسو عیاں ہوتے، اور آقائے موسوی بھی اپنے روحانی فرزند علامہ ناصر عباس سے بے حد پیار، محبت اور شفقت فرماتے تھے، اور باوجود مصروفیات کے آقائے موسوی دیر تک علامہ ناصر عباس شہید کو پہلو میں بٹھا کر دیر تک گفتگو کرتے، اور علامہ ناصر عباس شہید مجسم ادب کا نمونہ بن کر سماعت فرماتے۔ علامہ ناصر عباس شہید کے زرعی الفاظ قوم کے حافظے اور سماعتوں میں آج بھی محفوظ ہیں کہ علی جیسا کوئی امام نہیں اور موسوی جیسا کوئی قائد نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہید ناصر عباس آف ملتان کو جوار نور اور مقربین حق میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ علی جیسا امام کوئی نہیں اور موسوی جیسا قائد کوئی
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد نے دارالعلوم محمدیہ سرگودا کا دورہ کیا۔ دارالعلوم محمدیہ سرگودا ایک قدیم شیعہ درسگاہ دینی ہے جہاں ہزارہ طلاب دینی نے کسب فیض کیا اور مکتب اہل بیت کی خدمت میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ دارالعلوم محمدیہ سرگودا کی اہمیت میں یہ بات نمایاں مقام رکھتی ہے کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی جب نصیر الملت علامہ نصیر حسین صاحب یہاں مدرس تھے۔ درسگاہ دینی کے دورہ کے موقع پر اسی درسگاہ کے طالب علم علامہ مقصود رضا عابد بھی ہمراہ تھے۔ وفد کا استقبال درسگاہ کے متعلم مولانا نصیر صاحب نے کیا۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے صدر علامہ سید باقر علی نقوی، سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب مخدوم سید طفیل حسین سبزواری، سید جابر حسین شاہ، شفقت علی ترابی بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان کے بہترین مدرسین میں سے میرے بھائی اس بات کی ان کے یہ بھی شاگرد ہیں، تائید کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں خود طالب علم رہا اور طلاب کو پڑھایا، درس و تدریس کا سلسلہ رہا، اتنا متقی اور نفیس کوئی میں نے دنیا میں طالب علم اور عالم دین نہیں دیکھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہاں یہ نہیں کہ وہ یہاں آئے تو انہوں نے کچھ تربیت حاصل کی، جب سے وہ اس مدرسے میں آئے پہلے ہی سے تہجد گزار تھے اور پہلے ہی سے محتاط تھے، اور جو احکام آپ سب لوگ ماشاءاللہ صاحب اہل علم ہیں، جو احکام طہارت ہیں محمد وآل محمد کی دین کے مطابق، اس کے وہ پابند تھے۔ تو زیادہ باتیں تو پھر چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ پورے وفد نے سعادت حاصل کی ہے یہاں آنے کی، اور مین وجہ یہ تھی، ویسے بھی ہمارا مرکز ہے اور یہ تمام قدیمی مدارس میں اس کا شمار ہے، یہاں آنا ویسے بھی بہت میں سمجھتا ہوں ثواب کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی سعادت ہے، خصوصاً جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، کہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ نے ہمیں آغا موسوی جیسا یعنی وہ فقیہ اور وہ صاحب کرامات سید عطا کیا تھا۔ یہ وہ مدرسہ ہے۔ خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دیں زہرا، اپنی چاکی کو اگر اپنی چاکی کو اگر الٹا چلا دیں ذرا۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایام عظمت نسواں کی مناسبت سے عظیم الشان مقابلہ مدحت و منقبت ملیکۃ المشیت کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ نے حصہ لیا۔ مقابلہ مدحت و منقبت ملیکۃ المشیت کے لیے گولڈ میڈلسٹ نعت خان اعزاز حیدر نقوی، معروف منقبت خان شیخ وسیم عباس اور مداح خان اہل بیت سید فرجاد مہدی نے منصفین کے فرائض سر انجام دیے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور کے پی کے آزاد کشمیر کے علاوہ پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے مقابلہ مدحت و منقبت ملیکۃ المشیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں حصہ لیا۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے فرسٹ پرائز گولڈ میڈل اور زیارات پیکیج کا گرینڈ ایوارڈ دیا گیا۔ کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے، کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے، فاطمہ جیسا نہیں، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ، میں سرے ممبر جو کرتا۔ والعصر نیوز پر مقابلہ مدحت و منقبت براہ راست پیش کیا گیا۔ ججز کے فیصلے کے مطابق سید حسن رضا نقوی نے مقابلہ مدحت و
منقبت ملیکۃ المشیت اپنے نام کیا اور گولڈ میڈل کے حقدار ٹھہرے، جبکہ کاروان سراج اللہ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے زیارات کربلا و نجف اور عراق کا گرینڈ پیکج بھی انہی کے نام رہا۔ پرائز ونرز کے لیے دیگر انعامات اور شیلڈ سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ جہان ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ونرز کو دیے گئے۔ دوسری پوزیشن کے حقدار سید محمد حیدر نقوی اور تیسری پوزیشن سید واصف مشہدی نے اپنے نام کی۔ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام مداحان اہل بیت کو سرٹیفکیٹس شیلڈز ایوارڈ کی گئیں۔ مقابلہ مدحت و منقبت ملیکۃ المشیت کے مہمان خصوصی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی تھے۔ ان کے ساتھ علامہ سید باقر علی نقوی صدر TNFJ پنجاب اور علامہ سید قمر حیدر زیدی مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بھی مہمانان خصوصی تھے۔ مقابلہ مدحت و منقبت ملیکۃ المشیت ادارہ ولایت کراچی کی جانب سے میزبانی کی گئی اور نیاز و تبرک پیش کیا گیا۔ شہید کربلا کا جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن دشمن تم ذرا لہد میں جا پتہ چلے گا کیا حسن ہے۔ اور ساری جنت میں رسول اعظم لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتا پہ حسن اور کلی پر زہرا، شرک پھولوں پہ حسین بن علی لکھا ہے۔ بتاؤ کہ کیا حسین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین بس حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، بلا لا حسین ہے، کیا حسین ہے بلا۔ نمائندہ والعصر نیوز سید قلب عباس سبزواری کے مطابق سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے اعلان کے مطابق قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عزا و ولا کے سلسلے میں میلاد مسعود صدیقۃ الکبریٰ مرضیہ حجاب اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے سید مبشر ریاض کاظمی کی رہائش گاہ محلہ سادات کاظمیہ باغ آزاد کشمیر میں عظیم الشان جشن میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تلاوت حدیث قصہ کی سعادت سید واجد حسین کاظمی نے حاصل کی، جبکہ منقبت و قصیدہ خوانی سید ارحم عباس کاظمی، سید شاہزین کاظمی، سید مبشر کاظمی، خواجہ ایس عابد، سید علی عابدین سبزواری نے منقبت و قصیدہ پیش کیا۔ اذان بعد خطیب ولایت المتعلم دہلیز عصمت علامہ سید عمران حسین سبزواری سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر نے خطاب کیا اور فضائل و مدحت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کیے۔ جشن میلاد کے اختتام پر اجتماعی قصیدہ خوانی کی گئی۔ قصیدہ خوان پارٹی کاروان ولایت علی آزاد کشمیر نے بہترین قصیدہ خوانی کی۔ اذان بعد تبرک اور لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔